تصور کریں کہ ایک شہر پر اچانک حملہ ہوتا ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہے، اور جن لوگوں نے اس شہر کی حفاظت کی قسمیں کھائی تھیں، جن کے ذمے دفاع تھا، وہ میدان میں آنے کے بجائے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ اونچی آواز میں نعرے تو لگا رہے ہیں، مگر عملی طور پر ان کے قدم پیچھے کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ صحیح، یہ کوئی ہالی ووڈ فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا تاریک پہلو ہے جسے ہم اکثر تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی ہم باتوں کے میدان میں تو پہلوان ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم اچانک ریت کی دیوار کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ ہم باتوں میں مضبوط لیکن عمل میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چبھتا ہوا سوال ہے۔ انسان ہمیشہ سے اس وہم کا شکار رہا ہے کہ اگر اس نے کسی مسئلے پر بہت اچھی تقریر کر دی ہے یا چند شاندار جملے بول دیے ہیں تو شاید اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ہم الفاظ کے ذریعے اپنے ذہن میں ایک ایسی خیالی دنیا تعمیر کر لیتے ہیں جہاں ہم خود کو انتہائی بہادر، اصولی اور حق پر کھڑا پاتے ہیں، لیکن جب حقیقت دروازے پر دستک دیتی ہے تو وہ تمام نظریاتی محل زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور آج کے اس گہرے جائزے میں ہمارا مرکز کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ ہم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 29 کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، یہ ایک ایسا متن ہے جو انسان کے قول اور عمل کے درمیان موجود اس خوفناک کھائی کو بے نقاب کرتا ہے، اور ہمارا مقصد یہاں محض ایک تاریخی واقعے کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان نفسیاتی رویوں کو ڈیکوڈ کرنا ہے جو آج کے اس جدید دور میں بھی ہمارے اندر جوں کہ تو موجود ہیں۔ اور یہی اس متن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر میں اسے جدید نفسیات کی زبان میں کہوں تو یہ خطبہ انسانی رویوں، ہماری منافقت اور ہماری سستی کا ایک ایسا ایکس رے ہے جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ واہ! یہ محض ماضی کی کسی قوم کا نوحہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے انسان کے ذہنی تضاد کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے مگر اس پر عمل کرنے کی قیمت چکانے سے ڈرتے ہیں تو ہم کیسی کیسی تعویلیں گھڑتے ہیں۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خطبے کے اصل متن اور اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں، ہمیں تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس قدر سخت الفاظ کو جنم دیا؟ اس کا تاریخی پس منظر واقعی بے حد اہم ہے۔ یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا گیا جب ضحاک بن قیس نے ایک اچانک حملہ کیا تھا۔ اب یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک گوریلا طرز کا حملہ تھا۔ اچھا، یعنی اس کا مقصد صرف دہشت پھیلانا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کا بنیادی مقصد خوف و ہراس پیدا کرنا اور ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں کسی بھی باشعور معاشرے کا فطری رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوراً متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ بالکل۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی اصول کے تحت لوگوں کو پکارا، انہیں دفاع کے لیے تیار ہونے کو کہا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ حمایت کے بجائے ہچکچاہٹ، بہانے اور ایک ایسا بکھرا ہوا ہجوم جس میں کوئی عملی قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اگر میں اسے آج کی دنیا کی ایک آسان تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ کچھ یوں ہے جیسے ایک سپورٹس ٹیم کا ڈریسنگ روم ہو۔ میچ سے پہلے سب کھلاڑی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ آج تو ہم مخالف ٹیم کو کچل دیں گے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور میدان میں اترنے کا وقت آتا ہے تو سب ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگتے ہیں کہ پہلے تم جاؤ۔ بالکل درست مثال دیا آپ نے، اور اسی لیے اس خطبے کا آغاز ہی ایک انتہائی چبھتے ہوئے تجزیے سے ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ جسم تو جمع ہے مگر خواہشیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یعنی ظاہری ہجوم اور دلی اتحاد میں فرق ہے۔ جی، بظاہر وہ سب ایک جگہ موجود تھے، ان کے جسم تو وہاں تھے لیکن ان کے ارادے مختلف سمتوں میں بھٹک رہے تھے۔ کوئی اپنا ذاتی فائدہ سوچ رہا تھا تو کوئی اپنی جان بچانے کے بہانے تراش رہا تھا۔ یہیں سے ہماری اس بحث کا وہ پہلا اور شاید سب سے اہم موڑ آتا ہے جسے ہم قول اور عمل کا تضاد کہتے ہیں۔ خطبے کے متن میں ایک بڑی کمال کی بات کہی گئی ہے۔ جی، کہا گیا ہے کہ تمہاری باتیں کھردرے اور مضبوط پتھروں کو بھی پاش پاش کرنے والی ہیں،
مگر تمہارے کرتوت دشمنوں کو حوصلہ دلانے والے ہیں۔ یہ تو بالکل آج کے ڈیجیٹل دور کی عکاسی ہے نا؟ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم سب کی بورڈ واریئرز بن چکے ہیں۔ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر لمبے چوڑے انقلابی مباحثے کرتے ہیں، شعر بن جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ محض خوف ہے یا ہم خود کو کوئی دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھوکھلی باتیں صرف بے اثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ دشمن کو مزید طاقتور بناتی ہیں۔ دشمن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بیانات کے پیچھے کوئی عملی طاقت موجود نہیں ہے۔ یعنی ہم صرف شور مچا رہے ہیں۔ جی۔ خطبے کے مطابق جب حقیقتاً لڑائی کا وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھ سے بچ کر راستہ دو۔ عربی میں اس کے لیے ہیدی حیادی کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے آنکھیں چرانا۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان شعوری طور پر خود کو بزدل تو نہیں کہلوانا چاہتا نا؟ جی ہاں، کوئی نہیں چاہتا۔ اور یہاں آ کر اس خطبے کی ایک شاندار تشبیہ سامنے آتی ہے۔ حق کو ٹالنے والوں کو ایک قرض دار سے ملایا گیا ہے جو قرض کی ادائیگی میں روز نئے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یہ نفسیات کس طرح کام کرتی ہے؟ یہ انسانی نفسیات کی ایک کلاسک مثال ہے۔ ہم خود کو یہ نہیں کہتے کہ ہم حق کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ اس سے ہم اپنی ہی نظروں میں گر جائیں گے۔ صحیح۔ اس کے بجائے ہم خود کو یہ جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ میں کروں گا لیکن کل۔ ہم سچائی کو آج کے بجائے ہمیشہ کل پر ٹال دیتے ہیں، اور یہی وہ ہیلے بہانے ہیں جو ایک نہ دینے والا قرضدار اپنے قرض خواہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ قرض دینا تو چاہتا ہے، بس آج نہیں دینا چاہتا۔ بالکل، بس آج نہیں۔ ہم روزمرہ کی اخلاقی ذمہ داریوں میں بھی یہی کرتے ہیں، ناانصافی دیکھتے ہیں مگر بہانے بناتے ہیں کہ یہ تو کسی اور کا کام ہے۔ اور اس مسلسل ٹال مٹول کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا بوجھ اس رہنما کو اٹھانا پڑتا ہے جو آپ کو سچائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ خطبے میں اس درد کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے تمہیں پکارا اسے کبھی عزت نصیب نہیں ہوئی، اور جس نے تمہارے ساتھ رہ کر دکھ جھیلے اس کے دل کو کبھی چین نصیب نہیں ہوا۔ یہ بہت بھاری جملہ ہے۔ اس میں ایک سچے رہنما کی ذہنی اذیت اور تنہائی بالکل واضح ہو رہی ہے۔ یقیناً جب پیروکار مخلص نہ ہو تو ایک لیڈر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ حق تو بہرحال غالب آ کر رہتا ہے، تو کیا سچائی صرف نظریاتی طور پر مان لینے سے ہی قائم ہو جاتی ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت عام غلط فہمی بھی ہے۔ اس خطبے میں ایک انتہائی اہم اصول بیان کیا گیا ہے، ذلیل آدمی کسی ظلم کو نہیں روک سکتا اور حق بغیر کوشش و محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی حق کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جی ہاں، حق کبھی بھی خود بخود غالب نہیں ہوتا۔ یہ آپ سے قربانی، مستقل مزاجی اور شدید جدوجہد مانگتا ہے۔ ذلیل ہونے سے مراد یہاں معاشی غریبی نہیں بلکہ ارادے کی کمزوری ہے۔ واہ! اور یہاں وہ تمثیل آتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، ٹوٹے ہوئے تیر کی تمثیل۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ خطبے میں غیر مخلص لوگوں پر بھروسہ کرنے کو ایسے تیر سے نشانہ لگانا کہا گیا ہے جس کا پچھلا حصہ ٹوٹا ہوا ہو۔ اب دیکھیں نا، تیر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جہاں اسے کمان کی ڈور میں پھنسایا جاتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر وہ حصہ ہی ٹوٹا ہوا ہو تو ڈور اس پر ٹک ہی نہیں پائے گی۔ ظاہر ہے آپ کی کمان کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ تیر نکلتے ہی پیروں میں آ گرے گا، وہ اپنے ہدف تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ یہ تشبیہ واضح کرتی ہے کہ کمزور ارادوں والے لوگوں کو استعمال کر کے کبھی کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رہنما کی اصل طاقت اس کے عوام کا عزم ہوتا ہے، اور جب وہ عزم ہی ٹوٹا ہوا ہو تو پوری قوم ایک ناکارہ تیر بن جاتی ہے۔ جی ہاں۔ یہاں گفتگو کو تھوڑا سا ہم اپنی ذات کی طرف موڑتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی خود احتسابی کریں تو کیا ہم بھی وہی لوگ ہیں جن کی شکایت اس خطبے میں کی گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ کیا ہم بغیر علم کے باتیں کرنے والے اور بغیر پرہیزگاری کے تقویٰ کا دعویٰ کرنے والے نہیں بن گئے؟ کیا ہم بغیر حق کے بلندی نہیں چاہتے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ صرف ماضی کی ایک قوم کا نوحہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی امت کے بحران کا عکس ہے۔
یہ ایک کمٹمنٹ کرائسس ہے۔ ہم بلندی اور کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے درکار عملی جد و جہد سے ہم مکمل طور پر غافل ہیں۔ ہم نظریات سے محبت کرتے ہیں مگر ان پر عمل کرنے کے درد سے ڈرتے ہیں۔ بالکل، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ اس خطبے کے سب سے طاقتور جملے میں ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یاد رکھیں۔ حق بغیر جد و جہد کے حاصل نہیں ہوتا۔ جی، میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں، حق بغیر محنت اور جد و جہد کے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اس پوری بحث کا مرکز ہے، باتیں کم اور عمل زیادہ۔ سچائی اور حق کے لیے انفرادی ذمہ داری کا احساس بیدار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کھوکھلے داغوں سے کچھ نہیں بدلے گا۔ بالکل۔ اور آج کے اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال، ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو شاید آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ گفتگو کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر حق کی جنگ میں کوئی آپ کو اپنے ترکش کا تیر سمجھے تو کیا ہم سب سیدھے نشانے پر لگیں گے، یا ہم بھی وہ ٹوٹے ہوئے تیر ثابت ہوں گے جس سے کبھی ہدف حاصل نہیں ہوتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔